اچھا مولانا صاحب، یہ روحانی علاج کیا ہوتا ہے؟ اس کا آپ صحیح معنوں میں اگر ترجمہ کریں عام فہم زبان میں تو؟ اصل میں یہ مریض جب کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے جی تو وہ سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جی اور ڈاکٹر جو ہے اسے رپورٹ دیکھ کر تھک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی ساری رپورٹ نیل ہے جی اور اس کے باوجود اس کی بیماری جاتی نہیں ہے. تو وہ بھی کبھی کبھی ڈاکٹر جو ہے یہ بول دیتے ہیں کہ آپ کسی بابا کو بتا دو، کسی مولانا کو بتا دو، دعا تعویذ والوں کو جا کے بتا دو. تو جہاں ڈاکٹر تھک جاتے ہیں جی اور گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، وہاں سے روحانی عملیات کا آغاز ہوتا ہے. اچھا اب روحانی عامل کے پاس جانے کا مطلب، اب لوگ جو ہے اکثر اس میں غلطی کرتے ہیں کہ جو مشہور عامل ہے علاقے کا، اس کی شہرت سن لیے اور لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ یہ مستند عامل ہے یا نہیں ہے، یہ عامل کے ساتھ عالم ہے یا نہیں ہے، اس نے فن دعا تعویذ سے واقفیت حاصل کی ہے یا نہیں. یہ کچھ معلوم نہیں کرتے، شہرت کسی کی ہے اس کے پاس رجوع ہو جاتے، اور جب وہاں پر دھوکہ کھاتے ہیں تو عملیات کی لائن کو بدنام بھی کرتے ہیں، روحانی لائن کو بدنام بھی کرتے ہیں. اور اس میں یہ جو لائن ہے، ایسا ہوا کہ کچھ غلط لوگ آنے کی وجہ سے، جنہوں نے دنیا کے اعتبار سے اس کو اپنے مفادات کا ذریعہ بنایا، یا کمرشیل یا بزنس پوائنٹ پر انہوں نے وہ ساری چیزوں کو شروع کر دی، تو یہ لائن تھوڑی سی روحانی عملیات کی جو ہے بدنام ہوئی. لیکن ایک حقیقت ہے، مسلمہ حقیقت ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کام کو کیسے کیا جانا چاہیے، ہمارے اکابر اور بزرگان دین نے کس طریقے سے اس خدمت کو انجام دی ہے، وہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کر واقفیت کے بعد اگر عامل جو ہے عملیات قرآنی کرتا ہے تو روحانی امراض میں اس کو اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر ایک کیفیت بھی پیدا کر دیتے ہیں. تو سب سے اہم چیز ہے کہ روحانی امراض کا پتہ کیسے چلایا جائے. تو اس فیلڈ میں جو بنیادی بیسک چیزیں ہیں، تقوی، پرہیزگاری کا ہونا، عامل کے ساتھ ساتھ عالم کا ہونا، اس فن سے واقفیت ہونا، اس کے بعد کسی مریض کو جب آپ چیک کرتے ہیں تو یہ آپ محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ جادو کا اثر ہے یا جنات کا اثر ہے یا جسمانی مرض ہے. جسمانی مرض ہے تو ڈاکٹروں کے حوالے کر دیں، وہاں مشورہ دے دیں کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، حکیم صاحب کے پاس چلے جائیں. لیکن اگر عملیات کے اعتبار سے یہ اس کی خدمت آپ کر سکتے ہیں تو پھر آپ تلاش کریں کہ قرآنی کن آیتوں کے ذریعے سے اس کو شفا مل سکتی ہے، کن مستند بزرگوں کے تعویذات کا استعمال کر کے ان کو، یا کن وظائف کے ذریعے سے ان کو صحت مل سکتی ہے. تو یہ روحانی امراض میں یعنی کیسے یہ اس کو پتہ کریں، یہ ایک فن ہے. اور الحمدللہ اس فن کے بعد ہی میرا کہنا ہے کہ کسی عامل کو روحانی امراض کا علاج کرنے کے لیے بیٹھنا چاہیے. ورنہ اگر اس فن سے واقف کار نہیں ہے، اندازوں پر کچھ بھی چیزیں کر دیتے ہیں تو وہ مناسب نہیں ہے، اور اس سے دین کی اور قرآن و حدیث کی بدنامی کرتے ہیں، علماء کی بدنامی کرتے ہیں.